انسان کسی سے سوال کرے، اب اگر آگے سے جس سے مانگا گیا وہ نہ دے تو مانگنے والے کے لیے شرمندگی، ذلت، رسوائی، اور اگر وہ آگے والا جس سے مانگا گیا وہ دے دے تو اس کا احسان۔ دونوں معاملات میں انسان کے لیے پریشانی ہے، اگر آگے سے مل جائے تب بھی، اگر نہ ملے تب بھی۔ تو مانگنا چاہیے اللہ سے، اگر وہ دے اس کا فضل، اس کی رحمت، اس کا کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایات، اس کا رزق، اور اگر وہ نہ دے اس میں کروڑا حکمت ہے، اس کے بہت سارے انسان کی بہتری کے لیے معاملات۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا سوال اپنی ذات کے لیے اللہ سے کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے رب پر یقین کرے، جو اپنے اللہ پر توکل کرے، جو اپنے رب سے مانگے، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، جو اللہ سے ڈرتا رہے زندگی میں، فرمایا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کا رب اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر تنگی سے رستہ پیدا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا اس کا رب اسے اس جگہ سے بھی رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ پر یقین کرے، اللہ پر توکل کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اپنے رب سے مانگے۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جو رب پوری مخلوق کو عطا فرماتا ہے وہ ہمیں بھی تو عطا فرمائے گا نا۔ اور پھر دوسری بات، نصیب یصیب ولو کان تحت الجبل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو جو تمہاری قسمت ہے، جو تمہارے نصیب کا ہے، فرمایا وہ پہاڑ کی تہ میں بھی ہوا، پہاڑ کے نیچے بھی ہوا تو رب تم تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ انسان اللہ پر یقین کرے، اللہ پر توکل کرے، محنت انسان کے ذمے ہے، عمل کرو پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو، کوشش کرو نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ۔ انسان نتیجے کا ذمہ دار نہیں ہے، انسان رزلٹ کا ذمہ، انسان محنت کا ذمہ دار ہے، محنت کا انسان کو حکم ہے، دوڑ بھاگ کریں، محنت لگائیں رزق حلال کے لیے، حلال ذرائع کے ساتھ اپنے لیے محنت کریں، لیکن اس کا نتیجہ آگے سے انعام کیا ملے گا، آگے سے کیسے کرم ہوگا، یہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ محنت کریں، باقی اس پر توکل کریں۔ اور ویسے بھی انسانوں سے سوال اپنی ذات کے لیے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملی۔ ایسی بادشاہت، ہواؤں پر حکم چلتا تھا، پرندوں پر حکم چلتا تھا، ساری مخلوق کی بولیاں ان کو آتی تھی، کوئی کام کروانا ہوتا جن کو حکم دیتے کام ہو جاتا، ہوا کو حکم دیتے، پرندوں کو حکم دیتے، جانوروں کو حکم دیتے، پوری مخلوق پر ان کا حکمرانی تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرمائی ہے جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی، اے اللہ میں تیری اس عطا کردہ بادشاہت سے تیری مخلوق کے لیے دعوت کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ 1 سال کے لیے میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی نہیں پیارے نبی، یہ تمہارا نہیں، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ عرض کی یا اللہ پھر 1 مہینے کا؟ فرمایا نہیں، یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ رزق دینا، مخلوق کو کھلانا پلانا، کوئی کیڑے پتھروں کے اندر ہیں، کوئی پانی کی تہ میں ہے، کوئی آسمانوں میں ہے، کوئی زمین میں ہے، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ عرض کی یا اللہ اگر 1 سال بھی نہیں، 1 مہینہ بھی نہیں، پھر 1 دن ہی صحیح، یا اللہ 1 دن کے لیے۔ فرمایا تمہارا کام ہی نہیں ہے۔ تو خیر انہوں نے التجا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، فرمایا ٹھیک ہے، اجازت ہے 1 دن کے لیے ہماری مخلوق کی تم دعوت کرو۔ اب اللہ کے نبی تھے، جنوں کو حکم دیا لکڑیاں اکٹھی کرو، 1 لمحے میں سب کچھ ہو گیا، بڑے بڑے برتن تیار کروا لیے گئے، کھانا پکانا شروع کر دیا۔ جب کھانا پکا تو بعض روایات میں کتنے مہینے کھانا پکتا رہا، دسترخوان بچھایا گیا اور اللہ کے نبی نے
ہوا کو حکم دیا کہ اس کھانے کے اوپر اس انداز سے چلنا ہے کہ یہ کھانا خراب نہ ہو، نہ اتنا گرم چلنا ہے اور نہ اتنا سرد چلنا ہے، کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز پر حکم چلتا تھا، حکومت تھی۔ ہوا نے چلنا شروع کر دیا، اتنا کھانا بنایا کہ وہ دسترخوان بچھا۔ اب وہ دسترخوان کتنا لمبا تھا کہ 1 مہینہ کوئی مسلسل سفر کرے تو پھر وہ دسترخوان مکمل ہوتا تھا۔ کتنا بڑا ہوگا دسترخوان۔ دسترخوان سج گیا، کھانے سج گئے۔ ابھی وہ تیاری ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، فرمایا پیارے نبی یہ تو بتاؤ کہ پہلے دعوت کس مخلوق کی کرنی ہے، زمین کے اوپر والوں کی یا زمین کے نیچے والوں کی؟ پانی کی مخلوق کو پہلے کھلانا ہے یا اوپر والوں کو کھلانا ہے؟ عرض کی یا اللہ پانی کی مخلوق کو پہلے کھلا دیتے ہیں، پھر جب ان سے فرصت ہوگی تو اوپر والوں کو کھلا دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ ایک مچھلی سمندر سے نکلی، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت جی آپ نے دعوت کی ہے تو مجھے بھی اجازت ہے۔ فرمایا تجھے بھی اجازت ہے، سب کی دعوت ہے، آؤ۔ اس نے کہا جی پھر میں شروع کروں؟ فرمایا کرو۔ اس نے دسترخوان کے ایک سائیڈ سے، ایک سرے سے منہ کھولا، کھانا شروع کیا اور 1 مہینے کی مسافت کا پورا دسترخوان اس نے نگل لیا، سارے کا سارا کھا گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا تو نے تو کسی اور کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ عرض کی حضرت جی کچھ اور بھی عطا فرمائیں، ابھی تو بھوک ہی پوری نہیں ہوئی، کچھ اور بھی دیں مجھے کھانے کے لیے۔ فرمایا اتنا کھانے کے بعد بھی حاجت ہے؟ عرض کی حضرت جی یہ تو آج آپ کی وجہ سے میں بھوکی رہ گئی، مجھے کھانا نہیں مل سکا، وگرنہ جتنا کھانا اب میں نے کھایا ہے روزانہ میرا رب مجھے دن میں 3 مرتبہ اتنا کھانا عطا فرماتا ہے۔ 3 مرتبہ روزانہ ایک مچھلی کو اتنا کھانا ملتا ہے۔ تو دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان میں جو مخلوق ہے وہ سارے کے سارے اس رب کے در کے سوالی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اپنی ضروریات، اپنے معاملات، اپنی خواہشات، اپنی جائز تمنائیں وہ صرف اور صرف اپنے رب کے آگے رکھے، اپنے اللہ سے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے دعائیں مانگے، رات کو اٹھ کے مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے لیے بے بہا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ جو بے چینی کی زندگی گزر رہی ہے نا، پریشانیوں کی، بے چینی کی، عجیب سے معاملات ہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وجہ کچھ اور ہے۔ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے خواہشات زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی۔ آج کا انسان یہ اپنی زندگی کو ضروریات زندگی کے تحت نہیں گزار رہا، بلکہ اپنی زندگی خواہشات زندگی کے تحت گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ضروریات، دنیا میں جو سب سے غریب شخص ہے نا، سب سے غریب، سب سے کمزور، دنیا میں جو سب سے غریب بندہ ہے، ضروریات اللہ اس کی بھی پوری کر رہا ہے، اور جو خواہشات ہیں وہ تو کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوئی۔ عام بندہ تو عام بندہ رہا، خواہشات تو کبھی بادشاہوں کی بھی آج تک پوری نہ ہو سکی۔ خواہشات پوری نہیں ہوتی، ضروریات ہر بندے کی پوری ہو رہی ہیں۔ کیوں پوری ہو رہی ہیں؟ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والی ہر مخلوق، جو بھی زمین پر چلنے والے حیوان ہیں، جو بھی انسان ہیں، جو بھی مخلوق ہے، ان سب کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ جب ذمہ داری رب کی ہے تو پھر پوری بھی ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ذمہ داری لی ہو اور اللہ اس کو پورا نہ کرے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو غریب سے غریب شخص ہے اس کے پاس کم از کم 2-3 سوٹ تو ہوں گے نا، پہننے کے لیے 2-3 سوٹ تو ہوں گے، جوتا بھی ہوگا، کھانے کے لیے صبح شام روٹی بھی ہوگی۔ تو یہی تو ضروریات زندگی ہیں۔ حضور کے صحابہ تھے، حضور کے غلام، کسی کے پاس 1 جوڑا ہے، کسی کے پاس 2 جوڑے ہیں، کسی کے پاس 3 جوڑے ہیں، بس یہی کچھ تھا نا ان کے پاس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک سے ابھی آپ نے سلام پھیرا، بھی دعا مانگنی تھی، وہ غلام سے جلدی جلدی اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلا دن ہوا، حضور نے فجر پڑھائی، اسی طرح آپ نے سلام پھیرا، بھی دعا مانگنی تھی، وہ جلدی جلدی اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ تیسرا دن اسی طرح ہوا، حضور نے روک لیا، فرمایا بھی تم ہمارے ساتھ دعا ہی نہیں مانگتے، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ عرض کی حضور ہم میاں بیوی ہمارے گھر میں، ہمارے پاس صرف اتنا ہی کپڑا ہے، جب میں پہنتا ہوں تو میرا جسم چھپتا ہے اور میں نماز کے لیے آتا ہوں، جب گھر میں جاتا ہوں تو وہی کپڑا اتار کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں،
وہ پہنتی ہے اور پہن کر اللہ کی نماز پڑھتی ہے، اور جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں میرے جانے سے پہلے پہلے فجر کا وقت نہ ختم ہو جائے اور وہ نماز پڑھ لے۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو انسان تھے نا۔ ضروریات زندگی اور ہیں، خواہشات زندگی اور ہیں۔ ضروریات کے تحت زندگی گزاریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کی ضروریات پوری نہ ہو۔ اللہ نے ذمہ لیا ہے، زمین میں چلنے والی ہر مخلوق کی ضروریات اللہ پوری کرتا ہے۔ اللہ تو پتھر کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دے دیتا ہے، انسان تو پھر انسان رہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کا تو کام ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کا تو وظیفہ ہی اللہ اللہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنا ہے۔ تو ضروریات زندگی اور ہیں، خواہشات زندگی